اماتی حضرات خطبہ صدیق اکبر سے بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خطبہ صدیق اکبر میں دو باتیں موجود ہیں، ایک بات میں اتفاق ہے اور ایک بات میں اختلاف۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، کچھ عرصہ قبل ایک دوست کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ موصول ہوا جو کہ غالباً مولانا عبدالستار بالاکوٹی صاحب کا ریکارڈ شدہ تھا، جس میں انہوں نے مولانا خضر ایاز صاحب کو نشانہ بنایا، زد و کوب کرنے کی کوشش کی اور مماتی حضرات کو بھی زد و کوب کیا، اور انہوں نے مزید مماتی حضرات پر معتزلی ہونے کا فتویٰ بھی لگایا۔ مولانا کا وہ کلپ سن کر مجھے مولانا علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی وہ مثال یاد آئی جو کہ انہوں نے ایمان فرعون کا قول کرنے والے حضرات کو ان کا تذکرہ کر کے بطور مثال کے فرمایا کہ ایک بندے کو شہرت کا شوق تھا، مشہور ہونے کا، تو وہ مکہ مکرمہ میں چلا گیا اور اس نے آب زمزم میں جا کر پیشاب کر دیا تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ بہرحال مولانا عبدالستار صاحب نے اس ویڈیو کلپ میں خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹارگٹ بنا کر مماتی حضرات کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی، اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں خطبہ صدیق اکبر میں دو چیزیں موجود ہیں۔ خطبہ صدیق اکبر سے مماتی حضرات لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطبہ صدیق اکبر میں دو چیزیں موجود ہیں۔ آپ مولانا عبدالستار صاحب کا بیان سنیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اماتی حضرات خطبہ صدیق اکبر سے بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنا خود ساختہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خطبہ صدیق اکبر میں دو باتیں موجود ہیں، ایک بات میں اتفاق ہے اور ایک بات میں اختلاف۔ آپ نے سنا مولانا عبدالستار صاحب فرما رہے ہیں کہ خطبہ صدیق اکبر میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز میں اتفاق ہے اور ایک چیز میں اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا کی بات مبنی علی الکذب ہے، کہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، دونوں چیزوں میں اختلاف ہے۔ شاید مولانا اپنے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے یا ان کو وقت نہیں ملتا، یہ ہم پھر کسی وقت بتائیں گے کہ موت پر بھی اختلاف ہے۔ بہرحال مولانا نے فرمایا کہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو چیزیں ہیں، اور پھر جملہ بولا لا یذیقک اللہ علیک موتتین۔ حالانکہ ایک عربی گرامر سے واقف شخص کو بھی پتہ چل جائے اگر وہ بخاری شریف کھولے کہ جہاں بھی یہ حدیث آتی ہے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جہاں بھی موجود ہے تو یہ الفاظ لا یجمع اللہ علیک موتتین یا لا یذیقک اللہ علیک موتتین، یہ الفاظ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت صدیق اکبر نے فرمائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پر کھڑے ہو کر، یعنی میت مبارک کو بوسہ دے کر ادھر کھڑے ہو کر فرمائے تھے، اور جو خطبہ دیا تھا تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حجرہ عائشہ سے باہر دیا تھا۔ جس بندے کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ خطبہ صدیق اکبر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ مماتی حضرات کس طرح ثابت کرتے ہیں یا نہیں ثابت کرتے۔ میرا دوست پہلے کسی شیخ الحدیث سے جا کر بخاری شریف کا سبق پڑھیں۔ شاید آپ جس وقت بخاری شریف پڑھتے تھے میٹ ہوٹل پر بیٹھ کر پڑھتے یا پتہ نہیں کہاں بیٹھے یا سبق میں سوئے رہتے تھے، یہ جملہ جو آپ وہ بیان فرما رہے ہیں یہ خطبہ صدیق اکبر کا حصہ نہیں۔ اگر ہماری بات پر اعتبار نہ آئے تو پھر دیکھیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔
مولانا ادریس کاندھلی صاحب کیا فرماتے ہیں، خطبہ صدیق اکبر کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ ہیڈ سرخی پہ موجود ہے۔ اب محترم سامعین، ہم آپ کو بتائیں کہ مزید مولانا عبدالستار صاحب نے لا یذیقک اللہ علیک موتتین میں علمی خیانت کیا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیسیر الباری میں علامہ نور الحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ قسطلانی اور ابن حجر عسقلانی وغیرہ بڑے حوالے دیے کہ انہوں نے یعنی مولانا نے یہ ثابت کیا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان اکابر کے حوالہ جات دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر موجود ہے۔ ان حوالوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیاوی قبر میں زندہ ہیں، حالانکہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ بلکہ جہاں اس موتتین کی وضاحت میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ یا دیگر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، تو یاد رکھیں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اس موتتین کے موضوع پر جس قول کو اختیار کرتی ہے اسی کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اوضح اور اسلم قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ سیرت مصطفیٰ، حاشیہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مولانا ادریس کاندھلی صاحب کی ہے، اس میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود ان لوگوں کا رد کرنا تھا جو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر زندہ ہوں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو آپ کی وفات اور موت دوبارہ ہو جائے گی۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو موت آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ آ چکی ہے، اب دنیا میں دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہ کرے گا، جیسا کہ پہلی امت میں بنی اسرائیل کے لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور ایک منزل میں پہنچ کر غضب الہی سے مر گئے، پھر اپنے نبی کی دعا سے زندہ ہوئے اور پھر اپنے وقت پر مرے، تو ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں موت کا 2 مرتبہ مزہ چکھایا الی آخری۔ مزید عبارت آگے موجود ہے۔ محترم، یہی کچھ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہی قول ذکر کر کے اس کے بعد اس کو اوضح اور اسلم قرار دیا، اور مواہب اللدنیہ میں بھی یہی قول اوضح اور اسلم قرار دیا گیا، اسی طرح شرح زرقانی میں بھی، اور علامہ فرشاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں انہوں نے الموتتین کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر کا تعریض کرنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہ موت کا انکار کر رہے تھے۔ اور مزید جو مولانا عبدالستار صاحب نے جس قول کو اختیار کر کے اور مرجوح قول کو مماتی حضرات کو کوسنے کی کوشش کی ہے، تو اس قول کو علامہ ابن حجر نے قول داودی قرار دیا۔ محترم مولانا عبدالستار صاحب، میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم ایسی خیانت سے پرہیز کیا کریں۔ قول داودی کے متعلق اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب اتمام البرہان اس میں موجود ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے۔ ایک بریلوی عالم کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیر معصوم حضرات کی بے سند باتوں اور عبارات پر دین کے مسائل کی بنیاد رکھنا کون سی دین کی خدمت ہے، اور آپ تو اس کو عقیدہ کی بنیاد قرار دے رہے ہیں، اور اس کی بنا پر فتویٰ بازی شروع ہے۔ اور اسی طرح کشف الباری مولانا سلیم اللہ خان صاحب کراچی والے، انہوں نے بھی اسی مطلب کو، اسی قول کو اختیار کیا جس کو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والے اختیار کرتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ مولانا سے میری گزارش ہے کہ آپ نے جس شخصیت کو کوسنے کی کوشش کی ہے، تو اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو کم از کم آج سے 17 سال قبل انہوں نے اپنی ایک تصنیف میں، مولانا خضر حیات صاحب نے اپنی ایک تصنیف میں آپ کے آباء و اجداد کو جواب دیتے ہوئے ان ساری چیزوں کی وضاحت کر دی تھی، جن چیزوں کا آج آپ اعتراض کرتے ہیں اور کوسنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ 17 سال قبل وضاحت ہو چکی ہے۔ اگر آپ کا کتابوں سے کوئی واسطہ ہوتا یا کتابوں کا مطالعہ کرنے کا کوئی شوق ہوتا
تو شاید آپ کو یہ چیز پتہ چل جاتی اور آپ وقت ضائع نہ کرتے۔ بہرحال میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ مولانا آپ برائے کرم اگر خواہ مخواہ آپ کو شہرت کا شوق ہے تو کوئی اور رستہ اختیار کیجئے، اور بھی بہت سارے رستے ہیں مشہور ہونے کے۔ ویسے بھی آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، تو آپ کوئی اور راستہ اختیار کر کے مشہور ہو جائیں۔ بہرحال مزید اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی اور کام کریں، آپ کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ بخاری شریف کی کتابوں، بخاری شریف جیسی کتابوں میں آ کر احادیث حل کریں۔ یہ آپ کا کام نہیں بلکہ یہ علماء کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔